الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. صدق الله مولانا العلي العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلواته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت خاب وخسر، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم بزرگوں اور دوستوں، ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم میں دو مقامات سے دو آیات کریمہ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک تلاوت کیا ہے. ان دونوں آیتوں کا تعلق نماز سے متعلق ہے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان مبارک تلاوت کیا ہے اس کے اندر بھی نماز کی اہمیت اور اس کی ضرورت کو بیان کیا گیا ہے. دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان آیات و احادیث کی روشنی میں صحیح باتیں کہنے کی اور ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب جانتے ہیں کہ پوری شریعت میں، پورے مذہب اسلام میں ایمان لانے کے بعد سب سے بڑا درجہ، سب سے بڑا مقام اور سب سے بڑی اور سب سے زیادہ اہمیت اگر کسی چیز کی ہے تو وہ نماز ہے. اللہ رب العزت نے 24 گھنٹے میں 5 نمازوں کو فرض فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس نماز کو فرض فرمانے کے بعد قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ بار بار اس حکم کو دہرایا. بار بار نماز کو قائم کرنے کی تاکید کی گئی، بار بار متوجہ کیا گیا، اور انسان کو سمجھنے کے لیے جو طریقہ بھی ہو سکتا تھا اللہ رب العزت نے ان تمام طریقوں سے اپنے بندوں کو آگاہ کیا. حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کریم ایک ایسی مقدس کتاب ہے کہ اللہ رب العزت اس کتاب کے اندر اگر ایک مرتبہ اس کا حکم دے دیتا
کہ ہم نے تمہارے اوپر نماز کو فرض کیا ہے، تو بس اللہ رب العزت کا ایک مرتبہ یہ کہہ دینا اور حکم دے دینا نماز کے فرض ہو جانے کے لیے اور دلیل اور حجت کے تمام ہو جانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کافی اور دافی تھا۔ لیکن اللہ رب العزت اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے، اللہ رب العزت اپنے بندوں پر کتنا مشفق ہے، اللہ رب العزت اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے کہ بار بار اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر نماز کے بارے میں اپنے بندوں کو آگاہ کیا، بار بار نماز کی تاکید کی۔ قرآن کریم وہ ایسی کتاب ہے کہ اس کے اندر صرف نماز ہی نہیں بلکہ اور بھی عبادات کا تذکرہ موجود ہے، اور بھی عبادات کے احکام موجود ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ کسی بھی عبادت کے بارے میں اللہ رب العزت نے اتنی کثرت سے کسی بھی چیز کا حکم نہیں دیا جتنی کثرت سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر نماز کا حکم فرمایا۔ روزے جیسی عبادت جو ہم سب جانتے ہیں کہ کتنی اہم عبادت ہے، پورے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے صرف 2 مرتبہ اس کا حکم دیا۔ ایک مرتبہ تو کہہ دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح سے کہ تم سے پہلی امتوں پر روزوں کو فرض کیا گیا تھا۔ تو یہاں پر روزوں کو فرض کر دیا گیا۔ اب یہ روزے کس وقت رکھنے تھے اس کو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن میں بتا دیا کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ تمہیں اس رمضان المبارک کے پورے مہینے کے روزے رکھنا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے حج جیسی مبارک عبادت اور حج جیسی اہم عبادت پورے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے اس کا صرف ایک مرتبہ حکم دیا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کے لیے لوگوں پر حج کرنا فرض ہے جو وہاں پر پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں۔ باقی پورے قرآن کریم کے اندر حج کی فرضیت کو ذکر نہیں کیا گیا، لیکن آپ دیکھیے نماز ایک ایسی اہم عبادت کہ اللہ رب العزت نے اس کو بار بار قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا، جس کے بارے میں کتابوں میں تفصیل موجود ہے کہ تقریباً 700 مرتبہ اللہ رب العزت نے نماز کا حکم فرمایا۔ آپ تھوڑا سا دنیاوی اعتبار سے آپ غور کریں کہ آپ دنیاوی کسی بھی کام کا کسی سے کوئی معاہدہ کرتے ہیں، اس میں کوئی وعدہ ہوتا ہے، کوئی بات طے کی جاتی ہے، کوئی ٹائمنگ طے کی جا رہی ہے، تو بتا دیا جاتا ہے کہ تمہیں نوکری پر، تمہیں سروس پر، تمہیں اپنے کام پر، تمہیں اپنی مزدوری پر، تمہیں اس دکان پر اتنے بجے پہنچنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ سے معاہدہ ہوا کہ آپ کو 9 بجے آفس کے اندر پہنچنا ہے، یہ بات لکھ دی گئی اور طے کر دی گئی کہ 9 بجے کا تمہارا ٹائم ہوگا اور 9 بجے آپ کو دفتر میں پہنچنا ضروری ہوگا، اور پھر تاکید کے ساتھ اور ایک دفعہ بتا دیا گیا کہ آپ اپنا ٹائم یاد رکھیں، آپ کا ٹائم دفتر میں پہنچنے کا 9 بجے کا ٹائم۔ اب آپ دیکھیے آپ بجائے 9 بجے کے آپ دفتر میں پہنچتے ہیں 11 بجے، آپ سے باس نے، آپ سے اس مالک نے پوچھا کہ آپ کو بتایا تھا کہ 9 بجے آنا ہے،
اور آپ 11 بجے کیوں آئے؟ تو کیا آپ اس سے یہ کہیں گے کہ صاحب آپ نے 11 بجے مجھے فون، 9 بجے آپ نے مجھے فون نہیں کیا تھا، آپ نے 9 بجے مجھے بتایا نہیں تھا، آپ نے صرف 2 مرتبہ مجھے بتایا تھا، تو وہاں پر آپ کی یہ بات قابل قبول نہیں ہوگی، اور بار بار ایسا کرنے پر آپ کے ساتھ کارروائی کی جائے گی۔ لیکن اللہ رب العزت کی ذات پر قربان جائیے آپ کہ اللہ رب العزت نے سینکڑوں مرتبہ قرآن کریم کے اندر نماز کا حکم دینے کے بعد بندہ جب پیدا ہوا تو پیدا ہوتے ہی اسے یاد دلایا اور اس کے کان میں اذان پڑھوائی اور کہلوا دیا حی علی الصلاۃ، حالانکہ ابھی وہ بچہ سمجھتا بھی نہیں، ابھی وہ جانتا بھی نہیں میرے کان کے اندر کیا کہا جا رہا ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جب وہ بڑا ہوگا تو اسے پتہ لگے گا میرے کان کے اندر اذان پڑھی گئی تھی۔ حالانکہ جب ہمارے کانوں میں اذان پڑھی گئی تھی تو ہمیں اس وقت ہوش و حواس نہیں تھا، ہمیں پتہ بھی نہیں کہ اذان پڑھی گئی تھی کہ نہیں پڑھی گئی تھی، لیکن آپ آج کسی بھی ایک مسلمان سے آپ معلوم کیجئے کیا تمہارے کان میں اذان پڑھی گئی تھی، تو وہ کہے گا ہاں پڑھی گئی تھی۔ ہم جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں ہم سب کو اس بات پر یقین ہے، اور 100% اور بغیر کسی شک اور شبہ کے یہ یقین ہے کہ ہمارے کانوں میں اذان پڑھی گئی ہے۔ بتاؤ ہے کہ نہیں ہمیں یقین؟ اس کے بعد جب ہم اور بڑے ہوئے تو پھر اذان سنتے سنتے خود بھی اذان پڑھنے لگے۔ آپ بچوں کو دیکھو وہ کہتے ہیں اذان ہوتی ہے، تو میں دیکھتا ہوں کہ بعض مرتبہ بچے یہاں مسجد کے دروازے پر نماز، ادھر نماز ہو رہی اور وہاں وہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر اللہ اکبر کرتے ہیں۔ تو بار بار اس کو بولا، اور پھر اللہ رب العزت نے ان نمازوں کو ادا کرنے کے لیے کیسا انتظام اور اہتمام فرمایا کہ ہر نماز کے وقت میں اس کا اعلان کرایا۔ کیا اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر 100 مرتبہ نماز پڑھنے کا حکم دیا، یہ کافی نہیں تھا؟ حج جب کسی کے اوپر فرض ہو جاتا ہے تو کیا اس کے لیے کوئی اعلان کرتا ہے کہ تمہارے اوپر حج فرض ہو گیا ہے، تم حج کے لیے جاؤ؟ کیا جب روزوں کا زمانہ آتا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، تو پہلے سے کوئی اعلانات کیے جاتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آ گیا، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے؟ فرمایا کہ نہ اعلانات کیے جاتے ہیں اور نہ ہی اعلانات کرنے کا کوئی حکم دیا گیا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ جب نماز کا وقت آیا تو ایک مؤذن کو کھڑا کیا جاتا ہے اور پوری تقریر کرتا ہے مؤذن، پوری بات سمجھاتا ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، سنو ادھر متوجہ ہو جاؤ، تم جس کام میں لگے ہوئے ہو یہ تمہارا سارے کا سارا کام، چاہے وہ کتنی اہمیت اور کتنی ضرورت کا کام کیوں نہ ہو، لیکن وہ سب کا سب چھوٹا ہے، اور سنو یہ جو آواز تمہارے کان میں آ رہی ہے وہ ذات سب سے بڑی ہے۔ اور پھر یہ بات بتا دی گئی ساتھ ہی ساتھ کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ پالنے والی ذات اور عبادت کے لائق جو ذات ہے اور جو نفع نقصان پہنچانے والی ذات ہے اور جس کے ذریعے سے سب کچھ ہوتا ہے، سنو اس بات کی گواہی پیش کرو کہ وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے اس کام کے اندر نہیں بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہمارے لیے کامیابی، ہم آپ کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں، ہم اسے قبول کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور پھر کیا کہا؟ حی علی الصلاۃ، چھوڑ دو اپنا کام، اب آ جاؤ نماز کے لیے۔ حی علی الفلاح، یہ جو کام جس کام میں تم لگے ہوئے ہو یہ کام کامیابی کا نہیں ہے،
اس کے اندر کامیابی کب ملے گی؟ جب پہلے نماز پڑھ کے کامیابی حاصل کرو گے. حی علی الفلاح. پہلے نماز پڑھو، نماز میں کامیابی ہے. اور اگر فجر کا وقت ہے تو کہہ دیا الصلاۃ خیر من النوم، سونے سے بہتر نماز ہے. اور پھر کہا کہ سنو، یہ جو تقریر کی جا رہی ہے، جو دعوت دی جا رہی ہے، سنو، پھر سنو. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ ہی بڑا ہے. تو پوری دعوت، پوری تقریر کرائی مؤذن سے. کب؟ کوئی مسلمان جب بالغ ہوا اس وقت نہیں. کوئی باہر کا رہنے والا، دیہات کا رہنے والا، کسی مسجد کے اطراف میں آ کر کے اس نے مکان بنایا تو اس وقت نہیں کہ بھئی مسجد کی کمیٹی کی ذمہ داری ہے. ایک نیا مسلمان یہاں آیا ہے، دیہات کا رہنے والا، اسے پتہ نہیں، چلو اس کے دروازے پر جا کر اذان پڑھ دو تاکہ اسے پتہ لگ جائے کہ ہاں نماز بھی پڑھی جائے گی. اس وقت نہیں، بلکہ ہر ایک کے لیے ہر ایک نماز میں یہ اعلان ہو رہا ہے. ہم نے پتہ نہیں کیا سمجھا نماز کو. آپ اگر روز ایسا کریں، آپ کسی فرم کے اندر، کسی فیکٹری کے اندر، کسی جاب پر آپ لگے ہوئے ہیں اور آپ روزانہ آپ تاخیر سے جائیں اور مالک نے آپ کو بار بار کہہ دیا کہ تمہارا ٹائم یہ ہے آنے کا، تو آپ اس سے نہیں کہہ سکتے کہ سر آپ مجھے روز بتاتے گا کہ میں اس وقت آؤں. لیکن اللہ تو روز کہتا ہے آپ سے، روز کہلوا رہا ہے، ہر نماز کے لیے کہلوا رہا ہے. 700 دفعہ نماز قرآن میں کہہ دیا. اور پھر کتنی مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوا دیا. اور پھر اس کے علاوہ جب پیدا ہوئے تو کہلوا دیا. اور پھر اس کے بعد میں روزانہ ہر نماز کے وقت میں یہ اعلان کرایا جا رہا ہے کہ حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کے لیے. ہم پھر بھی نہیں آ رہے. ایک فیکٹری کے اندر ایک مالک آپ کو کہنے ہی لگے روزانہ کہ بھئی 9 بجے آیا کرو، آپ پھر بھی نہیں جاتے. کل اس نے پھر کہا آپ سے بھئی 9 بجے آیا کرو، پھر بھی نہیں گئے آپ. اس نے پھر کہا بھئی 9 بجے آیا کرو، پھر بھی نہیں جاتے آپ. تو کیا خیال ہے آپ کا؟ اچھا چلو اس کو چھوڑو، آپ اپنا لے لیجیے. آپ کی اپنی دکان ہے، آپ کی دکان پر ایک نوکر ہے، وہ 9 بجے نہیں آتا. آپ نے اسے بٹھا کے سمجھایا کہ بھئی دیکھو ہماری دکان کا ٹائم یہ، تمہیں 9 بجے آنا دکان پر. ایک ٹھیکیدار صاحب نے اپنے مزدور سے کہہ دیا بھئی تمہیں 8 بجے آنا ہے مزدوری پر. اب وہ نہیں آتا، آپ نے آج چھوڑ دیا، کل پھر نہیں آیا، پھر چھوڑ دیا آپ نے، پھر سمجھا دیا، پھر نہیں آیا. پھر آپ کیا کرو گے؟ لیکن آپ اللہ رب العزت کو کتنی آپ سے محبت ہے. آپ دیکھیے، آپ کے نہ آنے کے باوجود اللہ روز کہلوا رہا ہے آپ سے حی علی الصلاۃ، آ جاؤ، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ. فجر میں نہیں آئے، ظہر میں حی علی الصلاۃ، آ جاؤ، اب تو آ جاؤ. ظہر میں بھی نہیں آئے، عصر میں پھر کہلوایا حی علی الصلاۃ، اب آ جاؤ. آپ پھر بھی نہیں آئے، پھر مغرب میں کہلوایا حی علی الصلاۃ، اب آ جاؤ. آپ مغرب میں بھی نہیں آئے، پھر عشاء میں کہلوایا اب تو سونے جا رہے ہو، اب تو کام سے فارغ ہو گئے، اب تو آ جاؤ. آپ پھر بھی نہیں آئے، صبح سے پھر کہلوانا شروع کر دیا، آپ کل نہیں آئے، آج آ جاؤ. آپ پھر بھی نہیں آ رہے، پھر کہلوایا جا رہا ہے. تو کیا آپ نے سوچ رکھا ہے کہ ہمیں ساری زندگی نماز پڑھنی ہی نہیں ہے، بس ہمیں تو موقع ملا تو جمعہ ہی پڑھنا ہے بس؟ تو کیا خیال ہے آپ کا آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا؟ اللہ نے کہا 5ویں پارے میں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک اللہ نے نمازوں کے اوقات کو متعین کر دیا ہے، ان کے خاص وقتوں میں. نماز کو اس کے خاص وقتوں میں تمہارے اوپر فرض کیا ہے. تو نماز فرض ہے. جس طرح سے کھانا کھانا فرض ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نہیں کھاؤ کھانا، آپ کی کسی سے ناراضگی ہو گئی، آپ نہیں کھاتے کھانا، بتاؤ کب تک نہیں کھاؤ گے آپ؟ تو جیسے صحت کو بچانے کے لیے، زندگی کو باقی رکھنے کے لیے کھانا فرض ہے، ویسے ہی آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے اور جنت میں جانے کے لیے نماز فرض ہے. جیسے آپ بغیر کھانے کے زندگی نہیں بچا سکتے ہیں، آپ
بغیر نماز کے اللہ کو راضی نہیں کر سکتے آپ، اور جب اللہ راضی نہیں ہوگا تو پھر جنت نہیں مل سکتی۔ تو اللہ رب العزت نے نمازوں کے وقتوں کو طے کیا ہے، جس نماز کا جو وقت طے کر دیا ہے اس وقت میں وہ نماز ہمیں پڑھنی ہے، وہ فرض ہے۔ اب ہم نے کیا سوچا ہے، ہم نے حساب لگایا کہ نہیں، جمعے میں ہفتے میں صرف جمعے کے دن، وہ بھی صرف دوپہر میں نماز فرض ہے بس، تو ہم جمعے میں آ جاتے ہیں، ہفتے میں ایک دن بس، تو ہمارے طے کرنے سے طے ہو جائے گا۔ ذرا سی سردی آئی تو نمازی غائب ہو گئے، ذرا سی گرمی تیز ہو گئی تو نمازی غائب ہو گئے۔ پھر کاروبار کا کیا ہوتا ہے، سردی میں آدمی کبھی یہ عذر نہیں کرتا بہت سردی ہو رہی ہے آج مزدوری پر نہیں جانا ہے، آج بہت سردی ہو رہی ہے آج دکان نہیں کھولنی ہے، آج بہت سردی ہو رہی ہے آج کھیت پر نہیں جانا ہے، بہت گرمی ہو رہی ہے آج نہیں جانا ہے۔ کافی دن ہو گئے کہتے کہتے وہی ایک صف نمازیوں کی، وہی بوڑھے چھوڑے لوگ آتے ہیں، ان میں سے بھی کم ہوتے جا رہے ہیں، یہ بوڑھے سب ختم ہو جائیں گے بہت جلدی، پھر کیا ہوگا؟ نماز ہر ایک کے اوپر فرض ہے، جو بالغ ہو گیا ہر ایک کے اوپر فرض ہے۔ ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ نماز خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو تاکید کریں، ان کو نماز سکھائیں۔ اگر ان کو نماز نہیں سکھائی تو اللہ کے یہاں پر پوچھ ہوگی، پکڑ ہوگی اس کی۔ دنیاوی کام کے اعتبار سے ہم کتنا ناراض ہو جاتے ہیں بچوں سے اپنے، ان کی لاپرواہی پر، ان کی سستی پر، ان کی غفلت پر، ان کے کام نہ کرنے پر ہم کتنا ناراض ہوتے ہیں ان سے۔ کبھی نماز چھوڑنے پر ایسا ہوتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اکثریت ایسی ہے کہ اس کو احساس ہی نہیں ہوتا، داڑھی سفید ہو گئی، خود نماز پڑھ رہے ہیں اور بچے نماز کو نہیں آتے، بالکل احساس ہی نہیں ہے۔ بلکہ کوشش کرنا چاہیے، انتہا کر دینی چاہیے سمجھانے کی، اور پھر بھی اگر وہ نماز نہ پڑھیں تو فکر میں گھلتے رہنا چاہیے کہ میرے بچے ہوشیار ہو گئے، نماز فرض ہے، میں کیا کروں نماز نہیں پڑھتے۔ ایک ٹینشن ہونی چاہیے، ایک فکر سوار رہنی چاہیے، ایک بے چینی اور بے قراری ہونی چاہیے۔ کسی کا بیٹا 4-5 دن کام کرنے نہیں جائے کتنی بے قراری ہو جاتی ہے، دوستوں سے کہا جاتا ہے، رشتہ داروں سے کہا جاتا ہے اسے تو سمجھاؤ، اسے کیا ہو گیا، دکان پر نہیں جا رہا، کام پر نہیں جاتا، اسے تو سمجھاؤ۔ کبھی کوئی کہتا ہے، کبھی کسی نے اپنے رشتہ دار سے کہا میرا بچہ نماز نہیں پڑھتا، مجھے اتنے دن ہو گئے کہتے ہوئے، میرا بیٹا نماز میں نہیں جاتا، مجھے اتنے دن ہو گئے سمجھاتے ہوئے، آپ ذرا میرے بیٹے کو تو سمجھاؤ۔ سب کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور سب کو حساب دینا ہے۔ اللہ رب العزت نے حجت کو بالکل تام کر دیا ہے کہ 700 مرتبہ نماز کا حکم قرآن میں دیا، اور پھر روزانہ 5 نمازوں میں یہ اعلان کرایا جاتا ہے کہ آ جاؤ نماز کے لیے، اور برا نہ مانو تو آج جو حالات آئے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہو نہیں کہ مائک، پتا ہوگا آپ کو سب کو کہ مائک ہٹاؤ مسجدوں پر سے، اور ہٹ گئے بہت ساری مسجدوں پر سے، ہم تو زبردستی چلا رہے ہیں بھی، آگے اللہ مالی کے کیا ہو، سمجھے نہیں؟ کل بھی میٹنگ تھی بہجوئی میں، تو وہاں پر بھی یہی آدیش تھے کہ مائک ہٹاؤ، اور یہ جو آواز ہے اگر لگائیں گے مائک تو انہوں نے یہ کہا کہ صرف جس طرح سے اس ہال کے اندر یہ مائک کی آواز ہے اسی طرح سے بس مسجد کے اندر آواز رہنی چاہیے۔ کیوں؟ ایک مدت ہو گئی اس اذان کی آواز کو جاتے جاتے، سینکڑوں میں سے 2-4 لوگوں نے اس پر لبیک کہا، اور 96-97% لوگوں نے کہا ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں جو لوگ مسجد میں آ رہے ہیں نا، 8-10-20 لوگ جو مسجد میں آ رہے ہیں، بس انہیں سناتے رہو یہاں، بس باقی کو سنانا ختم کر دو اب۔ یہ اللہ کی طرف سے، دل تو سب کے اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ بالکل صحیح بات ہے۔ ہم نے اس کی ناقدری کی ہے اذان کی، ہم نے اس کی حفاظت نہیں کی ہے، ہم نے اس کا احترام نہیں کیا ہے، تو اللہ رب العزت نے ان کو مسلط کر دیا ہمارے اوپر
کہ تم اگر امام صاحب اگر ہٹا دیں گے تو سب ڈنڈے لے کے آ کے امام صاحب کو بھگا دو گے مسجد سے کہ نہیں مائک لگاؤ. تو اللہ نے انہیں مسلط کر دیا کہ لو یہ امام صاحب کے بھی بڑے ہیں. سمجھے نہیں کہ تم امام صاحب پہ تو حکومت چلا سکتے ہو لیکن ان پر جا کر چلاؤ, وہ نہیں بجنے دیں گے. اب اللہ نے ان کو کھڑا کیا ہے کہ تمہیں اذان کی آواز اچھی نہیں لگ رہی تو مت سنو, اب ہم تمہیں سنانا ہی ختم کیے دیتے ہیں. اب میں یقین کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ یہ اذان کی آواز جہاں تک جاتی ہے, وہ بندے ہوں یا بندیاں ہوں, اگر اس کی قدر کرتے, اس کی حفاظت کرتے تو ان کی یہ ہمت ہی نہیں ہوتی کہ اس پر آواز اٹھا دیتے کہ صاحب یہ اذانیں بند کرو. یہ قصور ان کا نہیں, یہ قصور ہمارا اپنا ہے. اصل حاکم تو خدا ہے اور اصل مجرم ہم ہیں. اصل حاکم خدا اور اصل مجرم ہم. آخرت میں جو ہوگا وہ خدا کرے گا, لیکن اللہ رب العزت نے دنیا میں جلاد بنا کر انہیں ہمارے اوپر مسلط کر دیا کہ یہ تمہیں صحیح کریں گے. انہیں ہمیں صحیح کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر مسلط کیا ہے. اب اگر ہم صحیح ہو جائیں تو اللہ اپنا فیصلہ بدل دے گا کہ ہاں بھی اب یہ صحیح ہو گئے, اب تمہارا کام ختم ہو گیا, اب تم اپنے گھر بیٹھو. پھر مسجدیں بھی آباد ہوں گی, مدرسے بھی آباد ہوں گے اور آذانیں بھی ہوں گی, پھر سب کام ہوں گے اگر ہم صحیح ہوں گے تو. اور اگر ہم صحیح نہیں ہیں تو پھر یہ ہمارے پر مسلط کیے گئے ہیں. اب ہم دنیا کا رونا روتے ہیں, اوپر کے حساب لگاتے ہیں, اندر کو نہیں دیکھتے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. تو اس لیے ہم یہ طے کریں کہ 5 وقت کی نماز پابندی سے خود بھی پڑھیں گے اور گھر کے اندر جتنے افراد پر, چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں, ان پر نماز فرض ہے یا وہ نماز پڑھنے کے لائق ہیں, یعنی ان کی عمریں 10 سال کی ہو گئیں تو ان سب سے نماز پڑھوائیں گے. اگر ہم یہ طے کر لیں تو بہت ساری مصیبتوں سے ہم چھٹکارا پا سکتے ہیں. اللہ کرے کہ یہ باتیں ہماری سمجھ میں آئیں اور اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.